یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ یہ ادارہ کیوں بنایا گیا تھا؟ اس ادارے کا فیوچر کیا ہے؟ کیا یہ ادارہ جس لیے بنایا گیا تھا وہ آبجیکٹیو ایکوائر ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ان سارے سوالوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سنان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر۔ یونائٹڈ نیشن ایک آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے 1945 میں آفٹر دی ورلڈ وار 2، لیکن اس سے پہلے بھی ایک ادارہ بنایا گیا تھا، اس کا نام تھا لیگ آف نیشن۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک بلو پرنٹ پرووائڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، ایک روڈ میپ پرووائڈ کیا تھا جس کے تحت بعد میں جا کے ہمارے سامنے یونائٹڈ نیشن کا کنسیپٹ آتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے اوپر آنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لیگ آف نیشن کیوں بنائی گئی تھی۔ جب ورلڈ وار 1 ہوتی ہے اور اس طرح کی میسو لیول کی ڈسٹرکشن ڈیوسٹیشن فیس کی جاتی ہے ورلڈ کی طرف سے، تب دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف ریئلسٹ ہوتے ہیں اور دوسری طرف لبرلسٹ ہوتے ہیں۔ جو لبرلسٹ ہوتے ہیں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈفرینسز ہیں، ٹھیک ہے، ان ڈفرینسز کو ریزولو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس انسٹیٹیوٹ کے تھرو ہم اپنے ڈفرینسز، اپنے ڈسپیوٹس کو ریزولو کریں گے، سو دیٹ اگلی جو وار ہو اس طرح کی دوبارہ ہم کسی اور وار میں انوالو نہ ہوں، کیونکہ ورلڈ وار 1 کے بارے میں کہا جاتا تھا اٹ واز دی وار ٹو اینڈ آل وارز۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک ایسا فریم ورک بنایا جس کے تحت اگلی وار کو وہ اوائڈ کر سکیں، اور اس فریم ورک کا نام تھا لیگ آف نیشن۔ اس میں انہوں نے ایک کنسیپٹ بھی دیا، کلیکٹیو ایکشن اگینسٹ ایگریشن، یعنی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ایک ریاست روگ ہوگی، ٹھیک ہے، اگر ایک ریاست ایگریسو ہوگی تو اس کے خلاف ہم لوگ سارے مل کے کلیکٹیو ایکشن کریں گے۔ جب اس طرح کا کنسیپٹ ہم دے دیں گے تو اس ریاست کو پتہ ہوگا کہ ساری کنٹریز کلیکٹیولی میرے اوپر اٹیک کر سکتی ہیں، تو میں ایگریشن نہ دکھاؤں، تو اس کا جو روگ بیہیویئر ہے اس کو یہ کیا کریں گے، کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کلیکٹیو ایکشن کے تحت لیگ آف نیشن بنائی جاتی ہے۔ تو لیگ آف نیشن کا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ بالکل فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 ہم لوگ وٹنس کرتے ہیں۔ تو تب جو ریئلسٹ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہیومن نیچر اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کو کانفلکٹس کو آپ ریزولو کر سکو ان اداروں کے تھرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ ٹوتھ لیس ہیں۔ ٹھیک ہے، ان اداروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ورتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان اداروں کو کوئی مینیج کرنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ادارے بنائے جاتے ہیں، یہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز بنائی جاتی ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی کنٹرول کی جا رہی ہوتی ہیں آپ کی پاورفل سٹیٹس کی طرف سے، آپ کے پاورفل ایلیٹ کی طرف سے۔ سو اس وجہ سے پاسبل نہیں ہے کہ آپ ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرو کہ یہ آپ کو بینیفٹس دیں گی، ٹھیک ہے۔ اور ریئلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ریلیٹیو بینیفٹس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایبسلیوٹ بینیفٹس سب کو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس ادارے کے کنسیپٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو لبرلسٹ ہوتے ہیں وہ یہ پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں کہ وہ ادارہ لیگ آف نیشن اس وجہ سے فیل ہو گیا کیونکہ جو اس کا جو فریم ورک تھا اس کو ہم نے صحیح سے امپلیمنٹ نہیں کیا، اس لیے ہمیں ایک نیا ادارہ دیتے ہیں جس کو آپ اقوام متحدہ کے نام سے جانتے ہو، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن۔ جب یہ ادارہ بنایا جاتا ہے تو اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ تقریباً وہی سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا یہ کہ ڈس آرمامنٹ اس نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ کانفلکٹس نہیں ہونے دینے۔ تیسرا یہ کہ نان انٹرفیئرنس کے پرنسپل کو اس نے انشور کرانا ہے، یعنی کہ ایک ریاست دوسری ریاست میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی، یعنی کہ ایک ریاست دوسری ریاست کی سوورینٹی کو وائلیٹ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے نئے کانسیپٹس آتے گئے تو جو اقوام متحدہ کا آپ کہہ سکتے ہو کہ جو کام تھا، جو ٹاسک تھا، وہ مزید ڈیورسیفائی ہوتا گیا۔ سپوز ہم نے نیوکلیئر ویپنز دیکھے تو پھر ظاہر ہے انہوں نے اپنے ہی انڈر UN نے اپنے انڈر کچھ ایسی ٹریٹیز پاس کرنا سٹارٹ کر دی، ٹھیک ہے، کچھ ایسے اگریمنٹس سائن کرنا سٹارٹ کر دیے جس کے تحت دے شوڈ کرٹیل دی پرولیفریشن آف نیوکلیئر ویپنس، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے پھر دیکھا NPT آتی ہے، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی، IAEA، بہت سارے ادارے بنائے جاتے ہیں۔ آبجیکٹیو ان کا یہی تھا کہ نیوکلیئر پرولیفریشن کو روکا جا سکے۔ پھر جس طریقے سے وارز ڈیورسیفائی ہوتی گئیں تو اقوام متحدہ کا جو کام تھا وہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو ریئلسٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا نا کہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ ٹوتھ لیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس کسی طرح کی کوئی پاور نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ریفلیکشن آف پاور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے،
کہ یہ جو سپر پاورز ہیں یہ ادارے بیسیکلی ان کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سپوز اگر آج کل کی جو سپر پاورز ہیں امریکہ ہے, ٹھیک ہے, یا چائنا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. جو پیریفری کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ جو کور کنٹریز ہیں ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے کریٹیسائز کرتے ہیں. تو وہ کریٹیسزم ہمیں یونائٹڈ نیشن کے اوپر اس کریٹیسزم کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو وہ ہمیں بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. ہاں, یونائٹڈ نیشن کی اگر میں سکسیس کی بات کروں تو میرے نزدیک جو اس کی سب سے بڑی سکسیس ہے وہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے جو ہے نا ورلڈ وار 3 نہیں دیکھی. لیکن اگر میں اس کے فیلیور کی بات کروں تو ہمارے سامنے کافی سارے یونائٹڈ نیشن کے اقوام متحدہ کے فیلیور آتے ہیں. پہلا فیلیور ظاہر ہے, میں اپنی ہی ریاست سے شروع کر لیتا ہوں. ہمارا جو کشمیر ڈسپیوٹ تھا اس کو ریزالو کرنے میں اقوام متحدہ بالکل ناکام نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, اگر باقی ڈیفرنٹ ٹیریٹوریل کانفلکٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی ریزالو کرنے میں اقوام متحدہ بالکل ناکام نظر آتا ہے. ریسنٹلی جب رشیا یوکرین وار ہوتی ہے تو رشیا ایک سوورن کنٹری کو انویڈ کرتا ہے, تو اس میں بھی جو اقوام متحدہ ہے وہ بالکل ناکام نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پیچھے ہم چلے جاتے ہیں جس میں جیسے کہ جو ریئلسٹ ہیں, میر شائمر ہیں یا پھر باقی لوگ جو ہیں, وہ واقعی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے سپر پاورز کو, ٹھیک ہے. تو وہ بات ہمیں تب واضح نظر آئی جب ہم نے عراق وار دیکھی, ٹھیک ہے. WMDs کے پریٹیکسٹ کے اوپر جو امریکہ نے انویڈ کیا, ٹھیک ہے, عراق کو, تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ WMDs تو نہیں تھے, لیکن پھر بھی جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ امریکہ کے خلاف ایکشن لینے میں بالکل ناکام رہا. تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ بالکل جو ہے نا ایک ٹوتھ لیس باڈی نظر آتی ہے جو یونائٹڈ نیشن ہے. ریسنٹلی جو ایک کانفلکٹ ہمارے سامنے چل رہا ہے, یعنی کہ حماس اور اسرائیل کا, اس میں 2 ریزولوشنز پیش کی گئی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس ادارے میں صرف ریزولوشنز ہی پیش کی جاتی ہیں جن کا کوئی جو ہے نا ہمیں رزلٹ نہیں نظر آتا, ٹھیک ہے. اب جو 2 ریزولوشنز پیش کی گئی ہیں, رشیا کی طرف سے کی گئی, برازیل کی طرف سے کی گئی, تو ایونچولی وہ دونوں کی دونوں ریزولوشنز امریکہ کی طرف سے ویٹو کر دی گئی, ٹھیک ہے. تو وہ جو امریکہ کی طرف سے ویٹو کر دی گئی تو اٹ مینس کہ ان ریزولوشنز کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یونائٹڈ نیشن کا جو فیوچر ہے وہ ہمیں بڑا ہی بلیک نظر آ رہا ہے. پرٹیکولرلی یورپ میں ہمیں ایک وار نظر آ رہی ہے, دوسری طرف ہمیں انڈو پیسیفک میں کانفلکٹ نظر آ رہا ہے بٹوین US اینڈ چائنا, اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں ہمیں دوبارہ سے کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے بھی مڈل ایسٹ میں جب کانفلکٹ چل رہا تھا تو تب بھی UNO کچھ نہیں کر سکی. جب عرب سپرنگ ہم نے دیکھا, سیریا میں پروٹیسٹ دیکھے, ٹھیک ہے, انسٹیبلٹی دیکھی, لیبیا میں دیکھی جس میں نیٹو انٹروین کر رہی تھی, تو وہاں پہ بھی اقوام متحدہ نے کچھ بھی نہیں کیا, وہاں پہ بھی اقوام متحدہ کا کوئی رول نہیں تھا. تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کا جو فیوچر ہے اقوام متحدہ کا وہ ہمیں بلیک نظر آ رہا ہے, کیونکہ بے شک ہم ورلڈ وار 3 میں نہیں گئے لیکن ہم اس کے علاوہ کافی ساری وارز میں انوالو ہو چکے ہیں. ورلڈ اتنا پولرائزڈ ہو چکا ہے کہ اب ہمیں شاید یہ ورلڈ وار 3 سے زیادہ جو ہے لاس ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.